آج اچھی اور بری صحبت کے تعلق سے حضرت نے جو اشعار لکھے وہ پیش کیے جائیں گے اور اس کی مختصر وضاحت بھی پیش کی جائے گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف الملوک کے اشعار لیے پھر حاضری ہے۔ آج اچھی اور بری صحبت کے تعلق سے حضرت نے جو اشعار لکھے وہ عرض کیے جائیں گے۔ یہ اشعار ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، کھڑی شریف کشمیر والے، وہاں ان کا دربار ہے، ان کا مزار ہے، اور یہ بہت بڑے صوفی شاعر ہیں، عالم ہیں۔ آج سے 115 سال پہلے ہوئے ہیں، اور یہ سیف الملوک جو ہے یہ شہزادہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا۔ وہ ان کا آپ نے قصہ اسٹوری جو ہے ہزاروں اشعار لکھے، اور اسی میں ضمناً آپ نے نصیحتیں کی ہیں، حمد الہی کے اشعار ہیں، نعت مصطفیٰ کے اشعار ہیں، منقبت غوث پاک کے اشعار ہیں، اور نصیحت برے اشعار بھی ہیں۔ آج اچھی اور بری صحبت کے تعلق سے حضرت نے جو نظم کیا اور بڑے چوٹ کرنے والے اشعار ہیں، آپ سنیں گے آپ کو بہت لطف آئے گا، سنیے۔ سپدے منہ وچ قطرہ پانی سوہنا لال کہوے، سپ دے منہ وچ او ہوئی قطرہ زہر قاتل بن جاوے۔ کیسی مثال حضرت دے رہے ہیں۔ سیپی جو ہے نا، وہ اس کے اندر جو بارش کا قطرہ جاتا ہے تو وہ قیمتی موتی بن جاتا ہے۔ کیا بات! وہ سونے کے تول پر، سونے کے گولڈ کے بھاؤ پر سیل ہوتا ہے۔ وہی قطرہ جو ہے اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر قاتل بن جاتا ہے۔ دونوں جگہ قطرے ہی ہیں، مگر وہاں سیپی ہے اور یہاں سانپ ہے، سانپ ہے۔ تو اچھی اور بری صحبت کا حضرت فرما رہے ہیں، مزید سنیے۔ اللہ اکبر۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بویے، چنگاں پین ہزاراں۔ جو برا شخص ہے اس کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں گے تو ایسا ہی ہے جیسے لوہار کی دکان۔ آپ کپڑے بہت سنبھال کر بیٹھیں، مگر چنگاریاں تو پڑیں گی نا۔ آپ کپڑے بہت اس کو سمیٹ کر، آپ کنج بئیے سمیٹ کر بیٹھیں، پھر بھی آپ کو چنگاریاں تو پڑیں گی۔ مزید سنیے، پھر میں مزید اس کے تعلق سے حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ جی۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ اچھا آدمی ہے، اچھی صحبت ہے، اس کی مثال حضرت فرما رہے ہیں کہ جیسے عطار کی دکان ہے، عطر فروش کی شاپ ہے، وہ آپ اس سے عطر خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کو ہلا آن ہزارہ، کئی آپ کو خوشبو کے جھونکے آئیں۔ دیکھیے حدیث پاک کا خلاصہ انہوں نے نظم کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے مشک اٹھانے والا
اور بھٹی دھونکنے والا، اللہ مشک اٹھانے والا، یا تو تم اس سے خریدو گے یا پھر وہ تمہیں ویسے دے دے گا. اچھا نہ تم خریدو نہ وہ دے، خوشبو تو آئے گی. اچھا اسی طرح جو بری صحبت ہے اس کی مثال ہے بھٹی دھونکنے والا. اگر اس کی چنگاریوں سے کپڑے جلیں گے نہیں، تپش تو آئے گی، بیڈ اسمیل تو آئے گی نا. تو اچھی صحبت تجھے اچھا کر دے گی، بری صحبت تجھے برا کر دے گی. اچھی صحبت کون سی ہے؟ وہ صحبت اچھی ہے کہ جو اللہ کی یاد دلائے، وہ دوست اچھا ہے جو اللہ رسول سے ملائے، آخرت کی فکر دلائے، جو نماز کی طرف راغب کرے، نماز کے لیے جائے تو لیتا جائے، اور ماں باپ کا ادب سکھائے، دین پر چلنا سکھائے، قرآن کا عاشق بنائے، عاشق درود و سلام بنائے، عاشق رسول بنائے، عاشق صحابہ بنائے، عاشق اولیاء بنائے، غوث پاک کی کرامتیں بیان کرے، نعتیں پڑھے. ٹھیک ہے. اور بری صحبت کیا ہے؟ کہ جو راہ حق سے ہٹائے، استغفر اللہ، وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے پاس رہنا یہ بری صحبت ہے. جو فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، نشئی ہے، شرابی ہے، استغفر اللہ، وہ لڑکیوں کے چکر میں ہے، وہ سوشل میڈیا کا مس یوز کرنے والا ہے. اور نماز تو وہ کہتا ہے کہ بھی نماز اگر پڑھنے جائیں تو ہنسنے لگ جاتا ہے، وہ تجھے کیا ہو گیا بھائی، اور تو مسجد کی طرف جانے لگ گیا. تو یہ بری صحبت ہے. تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ. ایک ہی جواب ہے، صحابہ افضل ہیں. اور صحابہ افضل کیوں ہیں؟ کہ صحبت یافتہ ہیں مصطفیٰ کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم. فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، شرعی احکام وہی تو ہیں جو ان پر تھے، وہ ہم پر ہیں، مگر انہوں نے صحبت حاصل کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو دیکھیں اچھی صحبت نے کہاں ان کو پہنچا دیا. سبحان اللہ. امتی سونے کا پہاڑ خیرات کرے اور صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، ایک سا تھوڑے سے کچھ وزن کے وہ جو خیرات کرے تو صحابی افضل ہے. اللہ غیر صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ صحبت یافتہ ہیں میرے مصطفیٰ کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا عقبہ بن ابی معیط. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول کر لیا. اس کا دوست سفر پر تھا، جب سفر سے واپس آیا، ابی بن خلف اس بدبخت کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، ناراض ہوا. تو اپنے دوست کے چکر میں آ کر اس نے رسول پاک کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وسلم، مرتد ہوا. اور قرآن پاک سورہ فرقان میں ہے کہ قیامت کے روز یہ حسرت کرے گا کہ میں نے اپنے دوست کی بات کیوں مانی، میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا. اب وہ پچھتائے گا، ہاتھ چبائے گا، حاصل کچھ نہیں کر پائے گا. تو مسلمانوں کو دوست بنائیں، عاشقان رسول کو دوست بنائیں، نمازیوں کو دوست بنائیں. انشاءاللہ اچھوں کی صحبت ہمیں اچھا کر دے گی. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فارسی کا شعر ہے. نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو نیکوں سے دوستی کر لیں، اور بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم برے ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے، اور اچھا دوست کیسا ہوتا ہے اس کی پہچان نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.